بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن لگنے میں چند ہی لمحات باقی ہیں، تو آج کی رات آپ کے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ آج رات 8:43 پر سورج کو گرہن لگے گا، جو کہ 2:47 پر ختم ہوگا۔ تو اس دورانیے میں آپ نے ایک عمل ضرور کرنا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگو گے، جس حاجت کے لیے دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس چھوٹے سے موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا بندے کی توبہ سے، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب بندہ زمین پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج یہ میرا بندہ، آج یہ میری بندی میری طرف لوٹ آئے، انہوں نے مجھ سے صلح کر لی، انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی رب ہے جو انہیں معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے ان بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، میرا رب تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور تو میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ کر لے، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو دوستو، یہ رات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر تمام دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی، تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا، اور پھر ایسی ایسی جگہ سے نوازے گا جس کے بارے میں بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سا عمل ہے جسے آپ نے آج رات سورج گرہن کے دوران پڑھنا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بڑی ہی مبارک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں اور اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ زیادہ مرتبہ آپ نے اس دعا کو نہیں پڑھنا، بلکہ صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے اس مبارک دعا کو پڑھنا ہے۔ بڑی مبارک دعا ہے، عرش کو ہلا دینے والی دعا ہے۔ جیسے ہی اس دعا کے کلمات آپ کے منہ سے نکلیں گے، اللہ کا عرش ہل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اس کے بعد ایک اور مبارک دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں، اور اس دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا، تو آپ نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جا، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے، وہ عمل بھی بڑا مبارک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو وہ کون سا مبارک عمل ہے جس عمل کی برکت سے اللہ اپنے بندے سے، اپنی بندی سے راضی ہو جاتا ہے؟ تو دوستو، وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانے کہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ رات اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے۔ یہ رات اللہ رب العزت کے آگے توبہ استغفار کرنے کی رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر ہمیں اللہ اپنا دوست بنا لے گا، اور جب بندہ اللہ کا دوست بن جائے پھر وہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اتنی زیادہ عزت عطا کرے گا کہ ساری دنیا مل کر اس کی عزت میں تھوڑا سا فرق بھی ڈالنا چاہے تو اس کی عزت میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی زیادہ عزت عطا کرے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس سے بڑھ کر اور انعامات کیا ہو سکتے ہیں جن سے اللہ رب العزت ان گناہ گار بندوں کو نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں، کب یہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، میں اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لوں، کب یہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے معافی مانگے، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ مجھ سے جتنا مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، یہ مانگ مانگ کر تھک جائے گا، میں اسے پھر بھی عطا کرتا رہوں گا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، وہ رب تو اتنا غفور الرحیم ہے، صرف ہم لوگ بھٹک چکے ہیں، اپنے راہ حق کو بھول چکے ہیں۔ ہم نے دوسرا رستہ اختیار کر لیا، ایسا رستہ اختیار کر لیا جس رستے پر چلنے کے لیے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ اکثریت لوگوں نے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جو لوگ فحاشی کا سبب بن رہے ہیں، جو لوگ ناچ گانوں کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ خدا را ان لوگوں سے بچے، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اور اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کروا رہے ہیں۔ آج کل کے فیملی ولاگز دیکھ لیں، اگر کسی کو اسلامی باتیں بتائی جائیں تو وہ اکتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا صاحب ویڈیو کو شارٹ کیا کرے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اور جب فیملی ولاگز ان کے سامنے چلتے ہیں وہ اپنے بیڈ روم تک ان کو دکھاتے ہیں، اپنی بیویوں کو ان کے سامنے گلے سے لگاتے ہیں، ان کے بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تب آپ کا اسلام کدھر جاتا ہے؟ تب آپ کو حیا نہیں آتی، تب آپ کو شرم نہیں آتی، تب آپ کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ان کا ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ خدا را راہ حق کی طرف لوٹ آئیں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے گزر گیا تو یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور آپ کے بچے بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک اعمال مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو اور بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔